لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شاف محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ حضرت ابی بن کعب جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مفہوم ایسے ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو منظر، یہ ابی بن کعب کی کنیت ہے کہ اے ابو منظر، قرآن کی سب سے برکت والی اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ اے ابی بن کعب، قرآن کی سب سے برکت والی اور عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ابی بن کعب نے کہ یا رسول اللہ، وہ آیت الکرسی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ ابی بن کعب کی سینے پہ مارا اور کہا کہ اے ابو منظر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ خلیفہ چہارم دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس منبر رسول کی سیڑھیوں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے، یعنی جب بھی اس کی آخری سانس نکلے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک عجیب بات فرماتے ہیں، آپ توجہ سے سنیں، کہ جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، صرف ایک مرتبہ، 3 دن تک شیاطین سے اس کا گھر محفوظ رہتا ہے، جنات سے اس کا گھر محفوظ رہتا ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنے سے 40 دن تک اس گھر پہ سحر اور جادو اثر نہیں کرتا۔ حضرت عائقہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب سے برکت والی آیت آپ کے نزدیک کون سی ہے؟ مفہوم ایسے ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عائقہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال یہ کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے سب سے قرآن کی سب سے برکت والی سورت کون سی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ اخلاص ہے۔ حضرت عائقہ رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا، مفہوم ایسے ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سورہ بقرہ کی آخری حصہ، آمن رسول سے لے کر آخر تک، میں اسے پسند فرماتا ہوں۔ پھر وجہ آپ نے یہ فرمائی کہ یہ جنت کے عرش کے نیچے اللہ کے رحمت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو اسے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی ایسی مدد فرمائیں گے، اللہ رب العزت اس کی دین و دنیا کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسماء بنت یزید سے سنا کہ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ اس میں اعظم 2 آیتیں ہیں، ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، اور دوسری ہے آیت الکرسی کا پہلا ٹکڑا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو اسم عین اسم اعظم کے ذریعے دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس دعا کے بارے میں صحابہ اکرام کا رد عمل تو آپ نے دیکھا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر شریف والے، جن کی قبر مبارک جو ہے
وہ نیو دلی میں ہے. تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک فتاوی ظاہریہ کی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، گھر سے نکلنے کے بعد 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ رب العزت اس کا فقر و فاقہ ختم کر دیں گے. اللہ رب العزت اس کے گھر میں بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے، برکتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے. اب یہ آسان عمل ہے، اگر کسی کو یاد نہیں تو آج کے بعد یاد کر لیں. میں نے اپنے معمولات میں اس کو شامل کیا ہے، آپ بھی اسے اپنے معمولات میں شامل کر لیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے رات کو سوتے وقت، اللہ رب العزت اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی پڑوسیوں کو بھی حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب العزت اسے بھی امن عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.